ممکن ہے امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں شامل ہو جائے ٹرمپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کی سینئر صحافی ریچل اسکاٹ سے آف کیمرہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ہم ایران اور اسرائیل کی اس لڑائی میں شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اس وقت امریکہ کسی فوجی کارروائی میں ملوث نہیں ہے۔ ٹرمپ نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اگر ثالثی کا کردار ادا کریں تو وہ اس کے لیے کھلے دل سے تیار ہیں۔ امریکی صدر نے بتایا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری ہیں اور ان کے بقول اب جب کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان شدید فضائی حملے ہو رہے ہیں، ایران ممکنہ طور پر معاہدے کے لیے زیادہ آمادہ ہوگا۔ یاد رہے کہ جمعہ کی صبح اسرائیل کی جانب سے ایران پر بڑے حملے اور پھر ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کے بعد خطے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ ایران نے اتوار کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا چھٹا دور منسوخ کر دیا تھا، جو کہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ وزیر اعظم نے ٹیکس فراڈ کرنے والے تاجروں کی گرفتاری کی تجویز کا نوٹس لے لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں وزیر خزانہ، چیئرمین ایف بی آر اور وزیر قانون شریک ہوں گے۔ فائنانس بل میں شامل اس چیک کے تحت ایف بی آر کے کمشنر کو ٹیکس چوری یا فراڈ میں ملوث تاجروں کو بغیر وارنٹ گرفتار کرنے اور سزائیں 10 سال تک بڑھانے کی تجویز شامل کی گئی ہے۔ تاجر تنظیموں اور بزنس کمیونٹی نے اس مجوزہ اختیارات پر سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ پاکستان بزنس کونسل نے وزیر اعظم کو باقاعدہ خط لکھ کر ایف بی آر کے اختیارات پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا تھا۔ خط میں کہا گیا تھا کہ یہ اقدام کاروباری فضا کو برباد کرنے کے مترادف ہوگا۔ علاوہ ازیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل نے فائنانس بل میں شامل ان شقوں پر شدید تنقید کی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی عوامی مفادات کے خلاف کسی شے کی حمایت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ ٹیکس وصولی نہیں بلکہ بھتہ گیری لگتی ہے۔ ایران میں پھنسے پاکستانی طلباء و طالبات کا قافلہ وطن واپسی کے لیے روانہ۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے بتایا کہ تہران میں قائم پاکستانی سفارت خانہ اپنے شہریوں کو ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہا ہے۔ موجودہ کشیدہ حالات کے تناظر میں پاکستانی سفارتی عملے کی سرگرمیاں تیز کر دی گئی ہیں تاکہ ایران میں موجود تمام پاکستانی بحفاظت وطن واپس آ سکیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے بھی بارڈر پر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال کے بعد ایران اور عراق میں ہزاروں پاکستانی مذہبی سیاح اور دیگر افراد پھنس گئے ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کو پاکستانی سفارت خانوں سے بھی رابطے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تہران اور بغداد میں جاری کشیدہ صورتحال کے باعث ایران اور عراق میں ہزاروں پاکستانی مذہبی سیاحوں دیگر افراد پھنس گئے۔ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کا واحد ایمرجنسی نمبر بند ہے، جبکہ عراق میں بھی پاکستانی سفارت خانے کی ایمرجنسی نمبرز کوئی نہیں اٹھا رہا۔ ملزم کی ضد کی وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوا، عمران خان کے پولی گراف ٹیسٹ کی درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے عمران خان کی پولی گراف اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کی درخواست پر 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ اے ٹی سی جج نے فیصلے میں کہا کہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بڑا منصفانہ موقع دیا، مگر ملزم کی ضد اور انکار کی وجہ سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عام ملزم کے پاس ٹیسٹ کروانے سے انکار کرنے کا چانس نہیں ہوتا۔ ملزم نے نہ صرف ٹیسٹ کروانے سے انکار کیا بلکہ تفتیشی ٹیم سے بھی نہیں ملا۔ عدالت یہ قانونی نقطہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ تفتیش کس طرح مکمل کی جائے۔ اے ٹی سی جج نے فیصلے میں کہا کہ ظاہر ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی تفتیش ٹیم سے تعاون نہیں کیا۔ تفتیشی افسران تفتیش کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر مکمل کریں۔